نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق۔ حدیث ہے مات یموت اس کا معنی ہے مر جانا، غزا یغزو اس کا معنی ہے جہاد کرنا، اور ولم يحدث حدث يحدث تحدیث کا معنی بیان کرنا۔ شعبہ جو ہے وہ شاخ کو کہتے ہیں، فرقے کو کہتے ہیں۔ من مات ولم یغزو، جو مرا اس حال میں کہ نہ اس نے جہاد کیا، ولم یحدث به نفسہ، اور نہ اس جہاد کے لیے اپنے نفس کو تیار کیا۔ ولم یحدث به نفسہ اس کے معنی یہ کہ یا تو اس جہاد کے لیے اپنے نفس کو تیار کیا، یا جو ہے کہ نہ اس جہاد کا خیال اس کے دل میں گزرا۔ ولم یحدث به نفسہ کہ پیدا نہیں ہوا اس جہاد کا خیال اس کے نفس میں، مات علی شعبۃ من نفاق، تو وہ نفاق کے ایک شعبے پر مرا۔ یعنی جو اس حال میں مرا نہ تو اس نے جہاد کی، یا جو ہے جہاد تو نہیں کی لیکن اپنے جہاد کا ارادہ کیا، جہاد کا عزم کیا، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ نہ اس نے جہاد کیا اور نہ اس جہاد کے لیے اپنے نفس کو تیار کیا، نہ جہاد کا خیال اس کے دل میں آیا، تو وہ منافق کے شعبے پر مرا۔ اس لیے کہ منافقین کو جہاد سے بڑی نفرت تھی، وہ جہاد سے بڑے ڈرتے تھے، تو وہ کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی نہ کسی بہانے سے وہ جہاد سے جو ہے وہ پیچھے ہو جائیں۔ تو اس لیے یہاں فرمایا کہ مات علی شعبۃ من نفاق۔ ترکیب دیکھیں، من حرف شرط، مات فعل، ہوا ضمیر جو ہے وہ ذوالحال، واو حالیہ، لم یغزو فعل فاعل مل کر جو ہے یہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، لم یحدث فعل فاعل، بھی متعلق، نفسہ یہ ہو گیا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر جو ہے یہ ذوالحال کے لیے حال، ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا فاعل ماتا کا۔ ماتا فعل جو ہے وہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ شرط، آگے جزا ہے، ماتا فعل، ہوا ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل، علی حرف جار، شعبۃ موصوف، اور من حرف جار، ان نفاق جو ہے وہ مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوا ثابتۃ کا۔ ثابتۃ جو ہے وہ اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ صفت موصوف اپنے صفت کے ساتھ مل کر جو ہے یہ مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوا، فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول، یہ فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ جو ہے جزا، شرط اپنے جزا کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جملہ شرطیہ ہو گئی ہے۔ اگلی حدیث ہے، من ترک الجمعۃ من غیر ضرورۃ کتب منافقا فی کتاب لا یمحى ولا یبدل۔ من ترک الجمعۃ من غیر ضرورۃ، جس نے بغیر عذر کے نماز جمعہ چھوڑ دی، کتب منافقا فی کتاب، تو اس کو منافق لکھ دیا جائے گا ایسی کتاب میں، لا یمحى جس کو نہ مٹایا جائے گا، ولا یبدل نہ اس کو تبدیل کیا جائے گا۔ یعنی جمعے کی نماز چھوڑنا یہ جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، بغیر عذر کے چھوڑ دے گا تو فرمایا کہ اس کو منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر کوئی انسان جو ہے وہ توبہ کر لے تو توبہ کرنے سے جو ہے وہ اس کی یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ اور دوسری روایت میں، ایک روایت میں 3 جمعہ چھوڑنے کے بعد آتا ہے کہ 3 جمعہ قصداً چھوڑے گا تو وہ جو ہے وہ منافق لکھ دیا جائے گا۔ آگے ہے من حرف، ترکیب دیکھیں، من حرف شرط، ترک فعل، وہ ضمیر اس کا فاعل، الجمعہ تھا جو ہے مفعول، من حرف جار، غیر ضرورت، مضاف داخلے مل کر مجرور جار مجرور مل کر یہ ہو گیا متعلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کر شرط۔ آگے ہے کتبہ، فعل مجہور، اس کے اندر ہوا ضمیر جو ممیز، منافقا تمییز، ممیز اپنے تمییز کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا نائب فاعل، فی حرف جار، کتاب موصوف، اور لا یمحى فعل فاعل،
یعنی فعل نائب فاعل مل کر جو ہے یہ معطوف علیہ، ولا یبدل معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا صفت، موصوف اپنے صفت کے ساتھ مل کر، مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوا کتبہ فعل کا، فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ شرط کے لیے جزا ہو گیا، شرط اپنے جزا کے ساتھ مل کر جو ہے یہ جملہ شرطیہ ہو گیا۔ اگلی حدیث ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ من لم يدع، ودع يدع اس کا معنی ہے چھوڑنا، من لم يدع قول الزور والعمل به، جو روزے کی حالت میں بری بات اور برا عمل نہ چھوڑے، من لم يدع جو نہ چھوڑے قول الزور گناہ کی بات، والعملی اور گناہ والا کام، فلیس للہ حاجۃ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ فی ان یدع طعامہ و شرابہ اس کے کھانے پینے چھوڑنے میں، یعنی کھانے پینے چھوڑنے کر جو گناہ وغیرہ سے نہیں بچتا، برے کاموں سے نہیں بچتا، بری باتوں سے نہیں بچتا، تو اللہ تعالیٰ کو صرف کھانے پینے چھوڑنے سے اس کی جو ہے نا کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس لیے روزے کا مقصد یہ ہے کہ تقوی حاصل ہو جائے، تو اس لیے روزے میں ہر چیز کو گناہ سے بچانا ہے، اپنے زبان کو بھی اعضاء کو بھی، کوئی نافرمانی کے کام نہیں ہونا چاہیے۔ آگے ترکیب دیکھیں، من حرف شرط، یدع فعل ضمیر اس کا فاعل، قول الزوری مضاف داخلے مل کر جو ہے یہ معطوف علیہ، والعمل العمل جو ہے واو حرف عطف، العمل ذو الحال بھی جار مجرور مل کر متعلق ہوا ثابتاً کا، ثابتاً فاعل اپنے جس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ حال ذو الحال کے ساتھ یعنی مل کر یہ ہو گئے معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا مفعول یدع فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا شرط۔ آگے فا جزائیہ، لیسا فعل ناقص، للہ جار مجرور مل کر متعلق ہوا کائنتن کا، متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گئی لیسا کی خبر۔ آگے حاجتن، حاجہ موصوف، حاجتن فی حرف جار، ان ناصب مصدریہ، یدع فعل ضمیر اس کا فاعل، طعامہ معطوف علیہ و شرابہ معطوف، فعل معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور جار مجرور مل کر جو ہے یہ متعلق و ثابتن کا، ثابتن اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا صفت، صرف اپنے صفت کے ساتھ مل کر یہ لیسا کی جو ہے وہ اسم، لیسا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جو ہے یہ ہو گیا جزا، شرط اپنے جزا کے ساتھ مل کر جملہ شرطیہ۔ اگلے حدیث ہے 229، من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامت۔ من لبس ثوب شہرت فی الدنیا، جو دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا، البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ، تو اللہ پاک اس کو پہنائیں گے ذلت کا لباس قیامت والے دن۔ لبس یلبس سمع سے ہے، البس یلبس باب افعال سے، اس کا معنی ہے پہنانا، لبسہ کا معنی ہے پہننا، یعنی دنیا میں اگر کوئی لباس پہنے گا شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، غرور کے لیے، عجب کے لیے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ تو لہذا لباس پہنتے ہوئے بھی انسان کو اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے۔ من حرف شرط، لبس فعل ضمیر اس کا فاعل، ثوب شہرت مضاف داخلے مل کر جو ہے یہ ہو گیا مفعول، فی الدنیا یہ متعلق ہو گیا لبسہ کا، فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ، مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا شرط۔ البسہ فعل لفظ اللہ، ہو ضمیر مفعول لفظ اللہ اس کا فاعل، ثوب مذلت یہ ہو گیا مفعول اول، یوم القیامت یہ ہو گیا مفعول فیہ، فعل اپنے فاعل اور بلکہ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول اور مفعول فیہ کے ساتھ، یعنی تین مفعولوں کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جزا، شرط اپنی جزا کے ساتھ مل کر جملہ شرطیہ ہو گیا۔ اگلی حدیث ہے من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار۔ من طلب العلم، جو علم طلب کرے، لیجاری بہ العلماء تاکہ اس کے ذریعے سے علماء سے مقابلہ کرے، جارا یجاری مجاراتن باب مفعلہ سے اس کا معنی ہے چلنے میں مقابلہ کرنا، یہاں مطلقاً مقابلے کے لیے لیجاری بہ العلماء تاکہ علماء سے مقابلہ کرے، او لیماری بہ السفہاء
یا جو ہے وہ بیوقوفوں سے جھگڑا کریں. لیماری بہ السفہاء، مارا یماری، یہ بھی باب مفعلہ سے اس کا معنی ہے جھگڑا کرنا، ٹھیک ہے. اور مرا یمری ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے حق سے انکار کرنا. او لیماری بہ السفہاء، یا بیوقوفوں سے جو ہے وہ جھگڑا کریں. او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا اس علم کے ذریعے سے لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف پھیر دیں، تو ادخلہ اللہ النار، اللہ پاک اس کو جہنم میں داخل فرمائیں گے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس میں علماء یعنی علم حاصل کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ وعید ہے کہ جو بغیر غلط نیت سے اللہ کی رضا کے بجائے علماء سے مقابلہ کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے باقاعدہ کورس کر رہے ہیں، باقاعدہ علم حاصل کر رہے ہیں، اور ان کا علم کا مقصد یہ ہے کہ وہ بڑے مناظر، بڑے فلاں بن جائیں. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. علم کا مقصد دین کو پھیلانا ہے، اور بجائے اس کے کہ فساد کا ذریعہ نہ بن جائیں، ورنہ دنیا میں تو کچھ نہیں، آخرت میں جو ہے وہ اللہ رب العزت جہنم میں داخل کریں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. من حرف شر طلب فعل ضمیر اس کا فاعل، العلم مفعول به، لام حرف جار، یجارا فعل لیجاری، یجاری فعل ضمیر اس کا فاعل، اور با حرف جار ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا فعل کا. العلماء یہ ہو گیا مفعول، فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول کے ساتھ مل کر معطوف علیہ. او حرف عطف اور لام زائد، یمارا فعل ضمیر اس کا فاعل، بھی متعلق، السفہاء مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا معطوف اول. او حرف عطف یصرف فعل ضمیر اس کا فاعل، بھی متعلق، وجوہ الناس یہ ہو گیا مفعول الیہ، یہ دوسرا متعلق ہو گیا یصرف کا. فعل اپنے فاعل اور مفعول اور دونوں متعلقات کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا معطوف ثانی. معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات کے ساتھ جو ہے مل کر یہ ہو گیا مجرور. جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہوا فعل کا. فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کر شرط. ادخل فعل ہو ضمیر مفعول، لفظ اللہ فاعل، النار مفعول فیہ، یہ پورا جملہ مل کر جو ہے جزا، شرط اپنے جزا کے ساتھ مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو گیا. اگلی حدیث ہے من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه اللہ، جس نے علم حاصل کر لیا، یعنی جس نے حاصل کر لیا علماً اس علم کو، مما یبتغى به وجہ اللہ، جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، لا يتعلمه الا لیصیب به عرضا من الدنیا، وہ اس کو نہیں سیکھ رہا مگر اس کے ذریعے سے حاصل کر لے دنیا کا سامان، تو لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، تو قیامت والے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا یا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یعنی جس نے ایسے علم کو حاصل کیا جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے اور وہ اس کو نہیں سیکھ رہا مگر دنیا کی سامان حاصل کرنے کے لیے، تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یعنی اس سے علم حاصل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جائے. یہ علم ایسی چیز ہے کہ اس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، ورنہ جو ہے نیت صحیح نہیں ہوگی. تو فرمایا کہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، اور جنت کی خوشبو تو ہے بہت، یعنی 70 سال کے فاصلے پر جو ہے وہ سونگی جا سکتی ہے. ترکیب دیکھیں، من حرف شرط، تعلم فعل ضمیر اس کا فاعل، ضمیر بلکہ ذوالحال، علما موصوف، من حرف جار، ما موصول، یبتغى فعل اور بھی اس کا متعلق، وجہ اللہ نائب فاعل. فعل اپنے فاعل اور متعلق یعنی نائب فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ما کے لیے صلہ، ما موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا کائناً فعل کے، کائناً فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ جو ہے علماً کے لیے صفت، موصوف اپنے صفت کے ساتھ مل کر یہ مفعول ہوا تعلم فعل کا. ٹھیک ہے. لا يتعلمه،
لا يتعلم فعل ضمیر اس کا فاعل ہو ضمیر مفعول، الا حرف استثناء لغو، لیصیب لام حرف جار، یصیب فعل ضمیر اس کا فاعل بھی متعلق، اور عرضاً موصوف، من الدنیا جار مجرور مل کر متعلق ہوا، کائناً کی یہ صفت، موصوف اپنے صفت کے ساتھ مل کر مفعول، اور فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول کے ساتھ مل کر یہ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا یہ لا يتعلم فعل کا۔ لا يتعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ حال بن گیا تعلم فعل کے کے ضمیر سے۔ تعلم فعل ضمیر ذوالحال تھا، ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کر فاعل ہوا، تعلم فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جملہ شرطیہ، یعنی شرط ہو گیا۔ آگے ہے لم یجد فعل ضمیر اس کا فاعل، عرف الجنتی مفعول بھی، یوم القیامت مفعول بھی، یہ پورا جملہ مل کر جزا ہو گیا، شرط جزا کے ساتھ مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ من اتی عرافا فسألہ عن شیء، جو کسی نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی چیز سوال کیا تو لم یقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ عراف اس کو کہتے ہیں نجومی، غیب کی خبر دینے والا، عرف یعرف ضرب یضرب سے غیب کی خبر اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر تصدیق کرے گا تو کافر ہو جائے گا، لیکن تصدیق نہیں کہ صرف پوچھا تو اس نہ پوچھنے کی وجہ سے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ فرضیت تو ساقط ہو جائے گی لیکن اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگی، یعنی ثواب اس کو وہ نہیں ملے گا، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ من حرف شرط، اتا فعل ضمیر اس کا فاعل، اور عرافا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا معطوف علیہ۔ فا حرف عطف، سأل فعل ہو ضمیر اس کا فاعل، ہو ضمیر مفعول، عن شیء یہ ہو گیا متعلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر شرط، اور لم یقبل فعل مجہول، لہو یہ ہو گیا متعلق فعل کا، صلاۃ مضاف، 40 ممیز، لیلۃ تمیز، ممیز اپنے تمیز کے ساتھ مل کر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا لم یقبل فعل کی نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل کے ساتھ مل کر اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جزا، شرط اپنے جزا کے ساتھ مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔